یورپی نوجوانوں اور پادریوں کے اس مہم میں دلچسپی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جاگیردارانہ نظام کی زیادتیوں اور کلیسا کی بے جا سختیوں کی وجہ سے لوگوں میں مذہب سے بیزاری پیدا ہو چکی تھی۔ یورپ کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے محسوس کیا کہ اگر وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی توجہات کا رخ بیرونی معاملات کی طرف پھیر دے تو اندرونی مسائل فراموش ہو جائیں گے اور ان کی بدعنوانیوں کے خلاف کسی مؤثر احتجاج کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ اونچے گھرانوں کے عیسائیوں کی اس مہم جوئی میں دلچسپی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ فارغ اور بے مقصد زندگی گزارنے والے کم ثروت عیسائی شہزادوں کو جاگیروں کے لیے نوآبادیات کی تلاش تھی، جبکہ یورپی تاجر نئی منڈیوں کی جستجو میں تھے۔ مسلمانوں کے خلاف جنگوں کا سلسلہ ان مقاصد کے حصول کا اچھا بہانہ بن سکتا تھا۔ عام لوگ پادریوں کے بھڑکانے کی وجہ سے اس مہم میں شرکت پر آمادہ ہوئے۔ دراصل عیسائیت کے پیدائشی گناہ کے عقیدے نے ہر شخص میں احساس جرم پیدا کر رکھا تھا، اور حقیقت میں بھی عیسائی معاشرے میں اخلاقی جرائم کا کوئی حد و شمار نہ تھا۔ پادریوں نے لوگوں کو ورغلانے کے لیے اعلان کر دیا کہ اس جنگ میں شرکت سے آدمی گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح صلیبی قائدین اپنے اصلی سیاسی و مادی مقاصد کو اوجل رکھ کر جنگوں کو مذہبی لبادہ اڑاتے ہوئے عوام کو مشتعل کر رہے تھے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ صلیبی جنگجوؤں کا حوصلہ بڑھانے میں دو اور محرکات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا محرک مسلمانوں کا بڑھتا ہوا سیاسی انتشار تھا، جس کی ابتدا تیسری صدی ہجری میں عباسی خلافت کی کمزوری سے اور انتہائی شمالی افریقہ کی عبیدی حکومت کے عروج اور ایشیا کے خود مختار سلاطین کی بالادستی پر ہوئی تھی۔ چوتھی صدی ہجری میں عباسی خلافت عملاً بے اختیار ہو چکی تھی اور عالم اسلام درجنوں منتشر حکومتوں کا مجموعہ بن گیا تھا۔ پانچویں صدی ہجری میں جب صلیبی جنگیں چھڑی تو عالم اسلام تین بڑے سیاسی جزیروں میں بٹا ہوا نظر آتا تھا۔ ایک حصہ وہ تھا جہاں بغداد کے عباسی خلیفہ کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ اس میں حجاز مقدس، ایشیائی کوچک، عراق، ایران، خراسان اور ہندوستان کی درجنوں خود مختار ریاستیں شامل تھیں، جن میں سلجوقیوں کو سب سے طاقتور مانا جاتا تھا۔ دوسرا حصہ شمالی افریقہ اور مصر کا تھا، جہاں شیعوں کے ایک خاندان بنو عبید نے الگ خلافت قائم کی ہوئی تھی۔ یہ خاندان سلجوقی سلاطین اور عباسی خلفاء کا سخت دشمن تھا۔ تیسرا حصہ مراکش اور اسپین پر مشتمل تھا، جہاں مرابطین کی حکومت تھی۔ یہاں عباسی خلفاء کا خطبہ تو پڑھا جاتا تھا، مگر عملاً اس علاقے کا باقی عالم اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجموعی طور پر عالم اسلام کے ان تینوں بڑے حصوں میں کوئی ربط و ضبط نہیں تھا، بلکہ بعض اوقات سیاسی معاملات میں وہ ایک دوسرے کے حریف نظر آتے تھے۔ مسلمانوں کا یہ انتشار یورپی طاقتوں کی صلیبی جنگوں میں پر امیدی اور دلچسپی کا بڑا اہم سبب تھا۔ ان جنگوں کا دوسرا بڑا محرک مصر کے حکمران خانوادے بنو عبید کا احمقانہ رویہ تھا۔ وہ عباسی خلافت اور سلجوقی سلاطین کے دشمن تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں سلجوقی ان سے مصر نہ چھین لیں۔